چند کی پیشکش۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ القیامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ النحل وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ الانفطار لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مکرمۃ مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اس بینر پر لکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق۔ میں آغاز ہی میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دینا چاہتا ہوں۔ قرآن اور سنت کا باہمی تعلق، اصل شے جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ اس بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اور سنت رسول کے علم کے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تواتر عمل امت میں چل آ رہا ہے، حضور نے جو عمل کیا، جیسے نماز پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھو۔ تو کہیں آپ کو کسی حدیث میں تفصیلاً یہ نہیں ملے گا پورا نماز کا طریقہ، لیکن یہ اصل میں منتقل ہوا حضور کو دیکھ کر۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھی، صحابہ کرام کو دیکھ کر تابعین اعظام نے پڑھی، پھر ان کو دیکھ کر تبع تابعین نے پڑھی، نسلاً بعد نسل۔ یہ تواتر عمل ہے امت کا، جس کے ذریعے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ذخیرہ ہمیں میسر آیا ہے۔ اور یہ زیادہ پرائمری سورس ہے، یہ وہ سورس ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اس میں کوئی وقفہ ہے ہی نہیں۔ صحابہ تو نام ہی انہی کا ہے جنہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی، حضور کو دیکھا۔ تابعین کہتے ہی ان کو ہے کہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت حاصل کی اور ان کو دیکھا۔ لہذا یہاں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی کڑی جو ہے مسنگ نہیں۔ البتہ سنت رسول کو جاننے کا دوسرا ذریعہ وہ سنت رسول کا تحریری ریکارڈ ہے، وہ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ البتہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو شبہوں کو شبہات جو ہے پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یہ حدیث حضور کے زمانے میں تو نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ واقعہ بھی ہے کہ حضور نے تو منع کر دیا تھا لا تکتبوا عنی الا القرآن، میری طرف سے صرف قرآن لکھو اور کوئی شے لکھو نہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معدود چند لوگ تو لکھے پڑھے تھے، اگر وہ قرآن بھی لکھتے حدیث بھی ساتھ لکھتے تو گڑبڑ ہو جاتی دونوں چیزیں۔ اور سابقہ کتابوں میں یہی ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انجیل جو ہے اس وقت، اناجیل کہہ لیجئے، ایک تو انجیل بھی نہیں ہے، 4 انجیلیں ہیں، ویسے تو 104 ہیں،
لیکن ان میں سے 100 کو کہتے ہیں اپوکریفل گاسپلز، وہ غیر قانونی ہیں، غیر مصدقہ ہیں، وہ ان کے ہاں مستند نہیں ہیں۔ لیکن 4 گاسپلز جو ہیں وہ مستند ہیں، یہ متی کی انجیل ہے، یہ یوحنا کی انجیل ہے، یہ مرقس کی انجیل ہے، اس طریقے سے 4 انجیلیں ہیں۔ لیکن ان انجیلوں میں جو اللہ کا کلام حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا وہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ کی سیرت بھی اسی میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے سولی بقول ان کے خیال میں جو سولی دیے جانے کے بعد واقعات ہوئے وہ بھی اس میں درج ہے، تو وہ تو سیرت کا واقعہ ہوا، وہ حضور حضرت مسیح کے اوپر تو نازل ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس میں حضرت مسیح کے اپنے مواعظ، اپنے فرمودات بھی شامل، تینوں چیزیں گڑبڑ ہو گئی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا امت مسلمہ پر، چونکہ یہ آخری الدین، یہ آخری امت، حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری ہوں رسول اور تم ہو آخری امت۔ اب یہ دین تو رہنا ہے تا قیام قیامت، تو اس کی حفاظت کا اللہ نے جو بندوبست کیا ہے، اسی میں ایک یہ شے تھی کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی شے اس میں شامل نہیں ہوگی، غیر قرآن قرآن میں داخل نہیں ہوگا، قرآن کا کوئی حصہ قرآن سے باہر نہیں رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی کے لیے حضور اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کی گویا کہ رہنمائی میں حضور نے فرما دیا کہ ابھی صرف قرآن لکھو، ابھی حدیثیں مت لکھو۔ البتہ اس کے بعد جب قرآن کی تدوین مکمل ہو گئی، قرآن کی تدوین بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی جو لوگ حدیث کے بارے میں شوشے چھوڑتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن تو جیسا کہ آج ہمارے پاس ہے مجلد اسی شکل میں حضور نے دیا تھا، نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ قرآن بھی جمع ہوا ہے، اس کی تدوین ہوئی ہے اور اس کے مراحل ہیں۔ حضور کی حیات طیبہ میں کوئی ایک قرآن بھی موجود نہیں تھا جمع شدہ، ایک بھی۔ کچھ اوراق کسی کے پاس ہیں، کچھ جو ہڈیاں ہیں، خاص طور پر جو اونٹ کی اسکیپولا ہوتی تھی، شانے کی ہڈی چوڑی، یہ گویا کہ ایک تختی کی شکل ہو جاتی ہے، اس کی شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کہیں کو کپڑے پر لکھا ہوا ہے۔ اصل جو قرآن محفوظ تھا وہ لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یاد تھا انہیں قرآن، لیکن اس کی پھر ترتیب، اس کی تدوین، وہ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا کہ ما بین الدفتین، یعنی جیسے کتاب ہوتی ہے مجلد، 2 گتے ہیں تو دونوں گتوں کے درمیان ایک کتاب کی شکل میں قرآن کو جمع کیا گیا، وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں۔ اور اس کی بھی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جنگ یمامہ میں کئی 100 حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو خطرہ ہوا کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کہیں غائب نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، لہذا اس کو کتابی شکل میں لاؤ۔ پھر یہ کہ چونکہ رعایت یہ دے گئی تھی کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ پورے عرب کا کوئی ایک لہجہ تو نہیں تھا، قریش کے اپنا لہجہ تھا، پھر دوسرے قبائل کے اپنے لہجے تھے۔ اب سب کو بالکل ایک قرات کے اوپر جمع کر دینا اچانک آسان نہیں تھا، لہذا جیسے آپ کو معلوم ہے پنجابی جو ہے چاقو کو کاچو کہے گا، وہ کاچو کہے گا، آپ اسے کتنا ہی کہلوا لیں وہ کاچو ہی کہے گا۔ مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے، میرے کلاس فیلو 5ویں جماعت میں وہ پینسل نہیں کہہ پا رہے تھے، ان کے گھر میں پنسل کہا جاتا تھا، تو ایک ماسٹر ہمارا ہوتا تھا چودھری لون سنگھ، اتنا مارا ہے اس کو، اتنا مارا ہے، لیکن اس کا وہ پنسل جو ہے پینسل نہیں ہو سکا۔ تو یہ لہجے ہوتے ہیں مختلف، اب مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن اسی لہجے کے مطابق لکھا بھی جانے لگا۔ اب اندیشہ ہوا کہ یہ تو قرآن کے ٹیکسٹ جدا ہو جائیں گے، لہذا حضرت عثمان کے زمانے میں پھر ایک رسم الخط پر جمع کیا گیا۔ یہ جو حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے جامع و آیات القرآن، یہ مغالطہ آمیز ہے، یہ الفاظ یہ صرف ردیف قافیہ ملانے کے لیے ہمارے جمعے کے خطبے میں یہ الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں، بڑے مغالطہ آمیز ہیں۔ جامع و آیات القرآن کا تو مطلب یہ ہوا کہ آیات قرآنی کو جمع کرنے والے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ حضرت عثمان کا دور خلافت تو شروع ہوتا ہے حضور کے انتقال کے 12 برس بعد، تقریباً 2.5 برس کا دور خلافت حضرت ابوبکر کا ہے، پھر 10 برس حضرت عمر کے ہیں، اور حضرت عثمان کے بھی کچھ سال لگا لیجئے، اس کے بعد یہ کام ہوا ہوگا تو 15 برس بعد تو اعتراض کرنے والے کو اعتراض کا موقع مل جائے گا۔ 15 برس میں تو کافی کچھ قرآن ضائع ہو گیا ہوگا،
نہیں، جامع آیات القرآن تو ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے تمام آیات کو فوراً، اور ان کا دور خلافت 2.5 برس ہے، تو گویا کہ حضور کے وصال کے زیادہ سال 1.5 سال کے بعد قرآن جمع کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو رسم الخط میں فرق آ رہا تھا اس کو مٹا کر رسم عثمانی کہلاتا ہے۔ حضرت عثمان نے ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا کہ اس رسم الخط سے لکھا جائے گا، وہ رسم عثمانی کہلاتا ہے۔ رسم کہتے ہیں علامت کو۔ اب با، تا، سا، اس کے لیے علامت ہے، با یوں لکھی جائے گی، تا یوں لکھی جائے گی، یہ رسم الخط ہے۔ مالک آپ کو معلوم ہے 2 طریقے سے عربی میں لکھیں گے، میم الف لام کاف، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میم لام کاف اور میم پر کھڑا زبر لگا دیا، وہ مالک ہو گیا۔ لیکن حضرت عثمان نے جس طور سے اس پر جمع کر دیا امت کو، اب اسی طریقے پر لکھنا ہوگا۔ مالک یوم الدین اسی طرح لکھا جائے گا، میم لام کاف اور میم پر کھڑا زبر۔ میم الف لام کاف لکھیں گے تو وہ رسم عثمانی کے خلاف ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان نے جمع کیا۔ اس حوالے سے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو فرق کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو یہ بات بنیادی طور پر تو قرآن مجید کی ترتیب و تدوین میں بھی وقت لگا ہے، اسی طرح حدیث کی ترتیب و تدوین میں ذرا تھوڑا سا زیادہ وقت لگ گیا۔ یہ پھر یہ ہے کہ آپ کہہ لیجئے، ویسے تو یہ کہ ثبوت ہے، صحابہ میں سے بعض کے پاس لکھے ہوئے صحیفے موجود تھے احادیث کے۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی وہ حدیثیں کہ جن میں زکوٰۃ کے احکام آتے ہیں، کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، وہ آپ جو ہے وہ کچھ اوراق اپنے تلوار کا جو اس کی کیس ہوتا تھا، نیام، اس نیام کے اندر آپ رکھا کرتے تھے تلوار کے ساتھ، تو اس طرح لکھا بھی گیا ہے۔ لیکن یہ کہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد احادیث کی چھان پھٹک، ان کو جمع کرنا، صحابہ منتشر ہو گئے تھے، اس لیے کہ اب تو پورے دنیا پر دین کو غالب کرنے کے لیے وہ کوئی مدینے میں بیٹھے تو نہیں رہے، سب کے سب نکل گئے، فوجوں میں جا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں۔ اس اسنا میں کوئی جا کے کوفے میں آباد ہو گیا، کوئی بصرے میں آباد ہو گیا، کوئی دمشق میں آباد ہو گیا، کوئی کہیں اور آباد ہو گیا۔ تو پھر جب محدثین نے جمع کیا حدیثوں کو تو سفر کیے ہیں بڑے بڑے، بصرے گئے، کوفے گئے، دمشق گئے، فلاں گئے، بغداد گئے، وہاں گئے، وہاں سے حدیثیں جمع کی۔ تو جمع و تدوین حدیث میں کچھ وقت لگا ہے، یہ میں نے ساری وضاحت کی۔ سنت میں کوئی وقفہ نہیں ہے، سنت متصل ہے، یعنی وہ سنت کے جو تواتر عمل سے ہمیں ملتی ہے وہ تو متصل ہے۔ صحابہ نے دیکھا حضور کو اور آپ کے مطابق عمل کیا، تابعین نے دیکھا صحابہ کو، اس کے مطابق عمل کیا، تبع تابعین نے دیکھا تابعین کو، اس کے مطابق عمل کیا۔ نسل بعد نسل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ اپنی والیوم کے حساب سے بھی جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ تواتر عمل سے منتقل ہوا ہے امت کے اندر۔ البتہ یہ کہ ایک اضافی طور پر حدیث رسول، فرمودات رسول، فرامین رسول، رسول کے فیصلے، ان سب کو مرتب اور مدون کیا محدثین کرام نے، اور اس کے مجموعے کو اب حدیث کہتے ہیں۔ لہذا اصل ہمارا موضوع ہے قرآن اور سنت کا بامی تعلق۔ البتہ یہ کہ قرآن اور حدیث یہ بھی یقیناً اسی کے تابع یہ بھی مفہوم آ جائے گا۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت اور بھی کر دوں، آج بھی میں صبح بھی کر چکا ہوں، لیکن اس موضوع سے متعلق باتیں یہاں جمع ہو جانی چاہیے کہ ایک خیال یہ کہ حدیث سے شاید مراد ہے حضور کے فرمودات، نہیں۔ حدیث جسے ہم کہتے ہیں، ہمارا جو سرمایہ ہے حدیث کا، اس میں 6 چیزیں جمع ہیں۔ پہلی تقسیم تو ہے اخبار اور آثار، پھر اخبار میں بھی آثار میں بھی 3 شکلیں ہیں۔ حضور کا قول ہو یا حضور کا عمل ہو یا حضور کی تقریر ہو، اور تقریر سے مراد یہ میری تقریر نہیں، بلکہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے منع نہیں کیا، گویا کہ حضور کی طرف سے ایک امپلائڈ سینکشن ہو گئی کہ ہاں حضور کے سامنے اگر یہ کام غلط ہوتا دینی اعتبار سے تو حضور روک دیتے، مت کرو۔ تو یہ امپلائڈ سینکشن ہے۔ لہذا قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول، تینوں کو جمع کریں گے تو اسے ہم کہتے ہیں خبر، اخبار۔ صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابی کی تقریر، یہ کہلاتے ہیں آثار۔ ہمیں یقین ہے
صحابی نے یہ بات کہی ہے تو چاہے نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے، حضور سے سنا ہوگا یا حضور کے کسی صحابی سے سنا ہوگا۔ صحابی نے اگر یہ عمل کیا ہے تو یقیناً حضور کو کرتے دیکھا ہوگا، یا حضور کے سامنے وہ عمل ہوا ہوگا اور آپ نے نہیں روکا ہوگا۔ اس حوالے سے صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابی کی تقریر، اور حضور کا قول، حضور کا عمل، حضور کی تقریر، یہ 6 چیزیں جمع ہو کر حدیث کا مجموعہ بنتا ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ تھوڑی سی فنی بات ہے جو میں نے کی ہے آغاز کے اعتبار سے۔ اب دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں یہ زمانہ فتن کا زمانہ، دور فتن ہے۔ ویسے تو یہ کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتابوں میں جو ابواب ہیں، باب الفتن، اور ان کے بارے میں گمان یہی ہے کہ وہ قریب قیامت جو فتنے آنے والے ہیں ان کا اس میں ذکر ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے خطرے سے اور فتنے سے آگاہ نہ کیا۔ اب ظاہر بات ہے ابھی تک اس کا خروج نہیں ہوا ہے تو میری ہی امت کے دوران ہوگا۔ انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، لہذا حضور نے اس کے لیے ہمیں طریقہ بھی بتایا۔ سورہ کہف کا کی تلاوت کیا کرو، غور کیا کرو، ابتدائی اور آخری آیات خاص طور پر دجالی فتنے سے تمہیں بچانے والی۔ یہ دجل جو ہے، دجل اور فریب آج دنیا میں چوٹی پر پہنچا ہوا، وہ دجالی تہذیب تو شروع ہو چکی ہے۔ یہ مادہ پرستانہ جو پورا دور ہے، مادہ پرستانہ فکر، مادہ پرستانہ تہذیب، مادہ پرستانہ تمدن، یہی دجالی تو جو ہے در حقیقت تہذیب ہے، اگرچہ ایک شخص بھی دجال ہوگا۔ فتنۃ الدجال حدیث میں آتا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 دجالون کذابون، ان میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہوں گے اور بھی دجال ہوں گے، تو دجاجلہ تو بے شمار ہوں گے۔ تو دجال اپنی جگہ پر ایک فرد معین بھی ہے جو آئے گا، ظاہر ہوگا، لیکن یہ اسے دجال اکبر کہتے ہیں، مسیح الدجال، المسیح الدجال۔ لیکن یہ ہے کہ دجالی فتنے کے دور میں تو ہم سانس لے رہے ہیں، اس لیے کہ سائنس کی آج سے تقریباً 200 سال پہلے جو ترقی شروع ہوئی اور مادے کے اندر جو خاصیتیں اللہ نے پیدا کر دی تھیں، ان خواص کا انسان کو علم ہوا، پراپرٹیز آف دی میٹر، اور مادے میں جو قوتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو ہے فورس آف گریوٹی ہے، یہ فورس فلاں ہے، یہ ایٹمک فورس ہے، نکل رہی ہے فورسز۔ تو قوائے طبعیہ اور خواص اشیاء کا علم انسان کو حاصل ہوا، اور یہ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے، اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، یوں سمجھئے کہ 10,000 سال میں اتنا نہیں ہوا تھا جتنا یہ 100-150 برس میں ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مادی علوم، مادہ پرستی، مادی تہذیب کا ذہنوں پر رعب قائم ہو گیا، استیلا، غلبہ۔ اصل شے تو یہ ہے، اصل شے جو ہے مطالعے کے قابل وہ تو یہ ہے، اصل حقیقت تو یہ ہے۔ ہم کہاں پڑے رہے ذات و صفات باری تعالیٰ میں، ہم کہاں پڑے رہے کہ کتنے ڈھیلوں سے استنجا پورا ہوتا ہے، ہم کہاں ان مسائل میں لگے رہے کہ یہ وضو ہو گیا، یہ وضو ٹوٹ گیا۔ یہ کیا مسائل ہیں؟ مسائل تو یہ ہیں، دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند پر انسان کے قدم پہنچ گئے۔ یہ جو مروبیت سائنس کی ہے، اس نے مادہ پرستی کی ذہنیت پیدا کی، اور اس دور کا جب آغاز ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ماڈرن فزکس جو ہے اس کا بابا آدم جس کو کہنا چاہیے وہ نیوٹن تھا۔ اسی لیے وہ جو مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100 یعنی انسانی تہذیب اور انسانی تاریخ پر اثر انداز ہونے والی 100 شخصیتیں جنہوں نے رخ موڑا ہے تاریخ کے دھارے کا، انسانی تہذیب اور تمدن کے رخ کو موڑا ہے، اور ان میں گریڈیشن، a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history۔ تاریخ انسانی کے دوران جن لوگوں نے، جن شخصیتوں نے تاریخ پر سب سے زیادہ اثر مترتب کیا ہے، ان کا چناؤ 100 ان میں سے چن لیے، پھر گریڈ ان میں سب سے بڑھ کر کون ہے، تو وہ نمبر 1 پر تو لایا ہے۔ یہ تو یوں سمجھیے آفتاب آمد دلیل آفتاب، کوئی اندھا ہی ہو اور کوئی ضد اور تعصب میں آ گیا تو انکار کرے گا، نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن نمبر 2 پہ پتہ ہے کس کو لایا؟ نیوٹن۔ واقعہ یہ ہے انسانی فکر پر، انسانی تہذیب پر، انسانی تمدن پر، انسان کی سوچ پر، انسان کی ویلیوز پر جس قدر گہرا اثر اس سائنس کا ہوا ہے، واقعتاً اس سے زیادہ اثر تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حالانکہ وہ شخص عیسائی ہے، حضرت مسیح کو بھی نمبر 3 پر لایا ہے، نیوٹن کے بعد لایا ہے، حضور کو نمبر 1 پر، پھر نیوٹن اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام۔ تو اس قدر در حقیقت جب یہ فزکس شروع ہوئی ہے، اس کا رعب اتنا تھا۔ وہ جب سائنس آئی ہمارے ہاں، اور وہ کون لے کر آئے؟ جو ہمارے فاتح بھی تھے، انگریز آیا، اول تو انہوں نے بزور شمشیر فتح کیا، ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شکست خوردہ ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی مرعوب ہوتا ہے۔ انگریز آیا تھا، اس نے ہمیں فتح کیا تھا، اس کا رعب تو ہمارے اوپر طاری تھا ہی، فاتح کا رعب۔ ساتھ ہی وہ سائنس لے کر آیا۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے سمجھا اصل شے تو یہ ہے، خواہ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو دین سے وہ جو میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، یہ طرز عمل ہے جو بہت سے لوگوں کا ہوا ہے، بالکل دین سے بیزار ہو گئے، ملحد ہو گئے، ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر مغربی تہذیب میں، تمدن میں یوں سمجھیے کہ سرتاپا غرق ہو گئے۔ ایسا بھی ہوا۔ لیکن کچھ لوگ جو ذرا یہ بھی چاہتے تھے کہ دین سے بھی کچھ نہ کچھ تو تعلق رہے نا، آخر آباء و اجداد کی شے ہے، کچھ نہ کچھ ہمارا تعلق رہنا چاہیے، ان میں ایک طبقہ ایسا اٹھا جنہوں نے یہ دیکھا کہ اس دین کی جو چیز سائنس کے ساتھ ٹکرائے، اس کو چھینی لے کر اور اس کو تراش دو، اس لیے کہ اصل شے تو سائنس ہے۔ اب جو عقیدہ جو ہے نیوٹونین سائنس جو ہے، نیوٹونین فزکس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، ہم کہیں گے یہ ایسے ہی ہے، ڈھکوسلا، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تو سائنس نے بھی کہہ دیا کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، تو چلو قرآن میں لکھا ہوا تو ہم بھی مان لیتے ہیں مٹی سے ہوئی۔ لیکن یہ کیا بلا ہے؟ جن جو ہیں، یہ جن آگ سے پیدا کیے گئے، یہ کس نے کہہ دیا؟ کون ہوتے جن؟ کسی نے دیکھے نہیں، سائنس کے میدان میں آئے نہیں آج تک جن۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہمارا ڈھکوسلا ہے کہ یہ کوئی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ یہ تو جن کہہ دیتے ہیں اصل میں اس انسان کو جو مشتعل مزاج ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اب یہ آگ بگولا آگ تو نہیں ہو جاتا، یہ استعارہ ہے کہ آگ بگولا ہو گیا غصے میں، تو آگ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں میں اشتعال کا مادہ ہے، جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ان سے کہہ دیا یہ آگ سے بنائے گئے۔ فرشتہ کون ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، سائنس کے دائرے میں آتا نہیں۔ لیکن فرشتہ کوئی شے نہیں ہے، یہ قواعد ترویہ، فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتہ رکھا ہے قرآن نے۔ یہ ہمارے مولوی خامخواہ سمجھے ہے کہ کوئی مخلوق ہے، کوئی صاحب تشخص مخلوق ہے۔ تو اعتقادات کے اندر بھی، ایمانیات کے اندر بھی جو چیز فٹ نہیں بیٹھی اسے تراش دیا، تاکہ یہ نہ کہیں دیکھو یہ کیا دقیانوسی لوگ ہیں، یہ جنات کو مانتے ہیں، یہ فرشتوں کو مانتے ہیں۔ حالانکہ اصل شے تو وہ ہے جو انسان دیکھ سکے، چکھ سکے، سن سکے اور وہ سونگ سکے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے بنا پر علم حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارے ایکسٹرنل سینسز ہیں، سینس آرگنز ہیں۔ علم تو وہ ہے جو ان سے حاصل ہو، یہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ علم تو وہ ہے جو ویریفائبل ہو۔ سائنس اگر کہتی ہے کہ پانی جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے، وہ ہائیڈرولسس کر کے دکھا دیتی ہے، دیکھ لو بھائی یہ پانی تھا، اس میں سے ہم نے کرنٹ گزارا تھا، وہ گیسیں علیحدہ ہو گئی، یہ ہائیڈروجن ہے اور یہ آکسیجن موجود ہے، دیکھ لو۔ اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جوڑ کر پانی بنا کے دکھا دیں گے۔ لہذا ویریفائبل ہے نا یہ معاملہ۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ پانی 2 گیسوں سے مل کر بنا ہے، تو یہ ویریفائبل ہے، اس کو تجرباتی سطح پر ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن دین کی وہ چیزیں جو تجرباتی سطح پر نہیں آتی، قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کی، یہ اسی دنیا کا مستقبل جو قومیں اپنی محنت سے، کوشش سے اپنے ہاں ایک اچھا معاشرہ، ایک ویلفیئر سٹیٹ قائم کر لیتے، گویا کہ جنت ہے۔ یہ آنے والا کوئی اور عالم نہیں ہے کہ قیامت کے بعد پھر کوئی نئی دنیا ہوگی، نئے انسان پیدا ہوں گے۔ یہی اچھا مستقبل جنت ہے اور برا مستقبل جہنم ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ جنت بھی ہماری یہیں پر ہے اور جہنم بھی یہیں پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو جدید تہذیب آئی، اگرچہ اس میں سے ہر شے کے لیے کوئی سائنٹیفک توجہ تو نہیں ہے۔ انگریز کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا تو کیا کوئی سائنٹیفک بات ہے؟ یہ نہیں۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے ایک مرغوبیت کا،
تو جب یہ لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تو ہم بھی کریں گے. انہوں نے شیو کیا ہوا ہے، اب کوئی دلیل ہے اس کے لیے؟ کوئی سائنٹیفک دلیل ہے؟ کوئی میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ داڑھی رکھنا مضر ہے، شیو کرنا مفید ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن انگریز کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے. تو یہ جو ہمارے اندر ایک جو مرعوب ذہنیت کے ساتھ، غلامانہ ذہنیت کے ساتھ ہم نے مغربی تہذیب کو جو ہے اپنانا شروع کیا، اس کے نتیجے میں بھی جو چیز بھی نظر آئی، دیکھو جی یہ کیا، یہ 4 شادیاں، یہ نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ صرف یتیموں کی ماؤں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی تھی، عام حکم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مغربی تہذیب اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. کیپس کتنی بھی ہو، آپ کی داشتائیں کتنی بھی ہو، اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن شادی ایک ہوگی. لہذا انہوں نے جو بھی احکام شریعت تھے، جو تہذیب کے تمدن کے معاملات تھے، ان میں بھی انہوں نے وہ تیشہ چلانا شروع کیا. یہ چیز بھی خام خواہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں. اور چونکہ یہ ساری چیزیں جو تفصیلی احکام ہیں شریعت کے، وہ آئے حدیث سے اور سنت سے. قرآن کا تو ہمیں معلوم ہے کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ تو کتنی مرتبہ آیا، لیکن نماز کا نظام تو قرآن میں ہے ہی نہیں. بلکہ جیسا کہ آج دن میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، پہلے صرف رات کی نماز تھی، پھر 2 وقت کی نماز صبح شام کی ہو گئی، 3 وقت کی ہو گئی، پھر کہیں جا کے 11ویں سال میں جب شب معراج والا واقعہ ہوا ہے تو پھر وہ 5 وقتہ ہوئی. پھر اس کے اوقات کیا ہیں یہ قرآن میں کہیں نہیں دے رکھے. ظہر کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا کہیں قرآن میں نہیں ہے. عصر کا شروع ہوا تو اور کب ختم ہوا کہیں قرآن میں نہیں ہے. اچھا، قرآن مجید میں قیام کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ہے، سجود کا بھی ہے، یہ سب ہے، لیکن یہ ترتیب کہاں ہے کہ پہلے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. ایک رکعت کی ترتیب مجھے بتا دیجئے، کہیں بھی نہیں. یہ سارا نظام ہمیں ملا سنت رسول سے. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. اس حوالے سے جب یہ چیزیں بار گزرنے لگے، 5 وقت کی نماز کیا پڑھیں؟ کسی نے کہا جی 3 وقت کی نمازیں، یہ مولویوں نے خام خواہ 5 بنا لی. کچھ آیتوں کے حوالے سے انہوں نے 3 نکال دی، کسی نے 2 نکال دی. کسی نے کہا جناب یہ تو اصل میں نماز کو انہوں نے جو ہے صلاۃ کہہ دیا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. اقیم الصلاۃ کا مطلب تو یہ کہ معاشرہ قائم کرو، یہ نماز کوئی شے نہیں ہے، معاشرہ قائم کرو. چنانچہ ایک پرویزی صاحب تھے، میں جب منگمری میں تھا، اچھا میں ان صاحب سے اس اعتبار سے متاثر تھا، وہ میونسپل انجینئر تھے منگمری کے میونسپل کمیٹی کے، اور بہت دیانتدار آدمی تھے. ان کی شہرت تھی، 1 پیسہ رشوت نہیں، کوئی کمیشن نہیں، لیکن تھے پرویزی. ان سے ایک روز گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے بڑے ہی جس کو کہتے ہیں نا چیلنجنگ متحدیانہ انداز میں کہا، مجھے آپ قرآن میں ایک مقام دکھا دیجئے کہ جہاں صلاۃ کا ترجمہ معاشرہ نہ ہو سکتا ہو. معاشرہ ترجمہ ہو سکتا ہے. میں ایک دفعہ تو خائف ہو گیا کہ ایک شخص ہے، معمر ہے، اور جو اس دعوے کے ساتھ کہہ رہا کوئی ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جس میں صلاۃ کا ترجمہ جو ہے وہ نماز لازماً کرنا پڑے، کوئی عمل جو ہے خاص ہو اور وہ معاشرہ نہ ہو. لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، جیسے بجلی کونتی ہے، ایک دم خیال آیا سورہ جمعہ کی آیت کا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. میں نے کہا یہاں صلاۃ کا ترجمہ معاشرہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے معاشرے کا تیا پانچا کر کے زمین میں منتشر ہو جاؤ. آپ کو یہ ترجمہ قبول ہے؟ حقا بکا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. یہ جو الفاظ آئے ہیں نمرود کے لیے قرآن میں، وہ نقشہ میرے ذہن میں ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو کر رہ گیا. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں یہ جو فتنے ہمارے ہاں اٹھے ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ ایک اعتبار سے تو قادیانیت کا فتنہ زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ وہاں معاملہ ہو جاتا ہے قانون کا. واضح ہو گیا کہ ایک شخص نے اگر غلام احمد قادیانی کو نبی مانا وہ کافر ہے، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے. اپنی جگہ کچھ بھی ہوتا ہو، وہ سائنسدان ہو، وہ ورلڈ کورٹ کا جو ہے جج بن جائے، کچھ بھی ہو، وہ غیر مسلم بھی ہے، بے شمار ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے، وہ اس مسلمان اب نہیں رہا. یہ چونکہ قانونی اہمیت کی بات تھی تو اس فتنے کے خلاف علماء خود کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے لیے کتابیں لکھی. لیکن جہاں تک وسعت کا تعلق ہے، فتنہ انکار حدیث اس سے زیادہ بڑا فتنہ ہے. اس کے بے شمار گریڈز ہیں. کچھ لوگوں نے تو ٹوٹل حدیث کا انکار کیا، جو من مانی تفسیر کرنے، جو بھی قرآن مجید کے الفاظ ڈکشنری نکالی اور ڈکشنری سے اس کے معنی اور روٹ نکالے اور نکال کر یہ مفہوم ہے اس کا، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بالکل کوئی دوسرا مفہوم بیان کیا. کچھ لوگ یہ کچھ حدیثیں مانتے کچھ نہیں مانتے.
لیکن ان میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ سٹل انداز ہے، اور چونکہ یہ غلام احمد جو پرویز تھے، یہ دو غلام احمد وہی کا اصل میں یہ فتنہ ہے جو کھڑا ہوا، ایک غلام احمد قادیانی اور ایک غلام احمد پرویز۔ اگرچہ یہ جو پرویزیت کا فتنہ شروع ہوا ہے سر سید احمد خان سے، وہ نیوٹونین دور جو ہے جس میں سر سید احمد سانس لے رہے تھے، اور مرغوبیت کا وہ عالم، اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، مشتعل مزاج لوگوں کو جن کہہ دیا گیا ہے۔ سر سید احمد مرحوم کی شخصیت کے دو حصے ذہن میں رکھیے، ایک مسلمانوں کا بہی خواہ ہونے کے اعتبار سے میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت ان کی وقت ہے میرے دل میں، لیکن جب وہ مفسر قرآن بن کر سامنے آئے، قائد اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سیاسی رہنما تھے، انہوں نے کبھی مفسر ہونے کا شوق پیدا اپنا نہیں چلایا، کبھی انہوں نے فتوے ایشو نہیں کیے۔ سر سید کا معاملہ یہ کہ وہ قومی رہنما تھے اور صحیح تھے، مخلص تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے ساتھ ہی مفسر بھی ہے، متکلم بھی ہے، نئی توجیحات کر رہے ہیں، فرشتہ کوئی شے نہیں ہے، فرشتہ قواعد طبیعہ کا نام ہے۔ اور اگر کسی نے کہا صاحب پھر یہ قرآن کون لے کر آیا، جبرائیل کے نام کا فرشتہ لے کر آیا، تو صاف انکار کیا جبریل کا۔ ز جبریل امی قرآن با پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم، میں کسی جبریل کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتا، میرے نزدیک تو یہ میرے محبوب کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم، میرے پاس جو قرآن ہے میں اسے کوئی جبریل کا لایا ہوا قرآن نہیں۔ یہ کس کی بات ہے؟ سر سید احمد خان کی بات ہے۔ یہ فتنہ آغاز تو وہاں سے تھا۔ ویسے یہ کہ جہاں تک تہذیب اور تمدن کا معاملہ تھا، سر سید پکے مسلمان تھے، نماز روزہ اور پردے کا تو یہ عالم تھا کہ جب وہاں گورنر یو پی نے کہا ہے کہ میری بیگم وہ آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں، تو صاف کہہ دیا ہماری خواتین کا بھی اس قسم کی خواتین سے بھی پردہ ہے، میری بیوی آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی۔ یہ ہمت تھی اس میں، داڑھی تو آپ کو معلوم ہی ہے ان کی، تو وہ شریعت، وہ فتنہ ابھی نہیں آیا تھا، لیکن یہ کہ اعتقادی سطح پر یہ قتل بہمت سید سے شروع ہوئی، پھر سید سے جو چھاخیں پھوٹی ہیں تو اس میں کچھ کام علامہ مشرقی نے بھی کیا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جو پروان چڑھا غلام احمد پرویز۔ کیوں؟ کہ وہ اچھا ادیب تھا، یہ شخص، اس کو انشاء پردازی کی مشق تھی، اچھا مقرر بھی تھا، اور اس نے اس فتنے کو پھیلایا ہے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے سے۔ اور چونکہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا میں اونچے عہدے پر تھا اور پاکستان میں بھی ڈپٹی سیکریٹری سینٹر کا، اس کے عہدے سے وہ جو ہے ریٹائر ہوا ہے، تو سرکاری حلقوں میں اس کی بڑی پذیرائی تھی، لہذا انگریزی دانپ سرکاری جو ہماری یہ سروسز ہیں، سی ایس پیز وغیرہ، ان کے طبقے میں اس کا فکر بہت پھیلا ہے۔ چونکہ وہ مغربی تہذیب بھی اختیار کرنا چاہتے تھے، اب تو وہ بات بھی آ گئی تھی، تو جہاں جہاں اس مغربی تہذیب کے راستے میں اسلام رکاوٹ ڈالتا، اجی یہ مولویوں کے ڈکوسلے ہیں۔ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ اچھا قرآن میں ہے بھی، تو قرآن میں تو یہ تعویل ہے، ایسی ایسی تعویلیں کی ہیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، ارے بھائی اس کا مراد یہ نہیں ہے یہ پاگل ہے مولوی کے ہاتھ کاٹو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے ایسا معاشرہ بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو، گویا کہ آپ نے ہاتھ کاٹ دیے اس کے۔ جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے اپنے بیٹے سے، بیٹے تم نے تو میرے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی یہ کہ تم نے ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب میں کوئی اور کام کر نہیں سکتا، کچھ نہیں آگے کر سکتا، تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم نے تو میرے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ محاورہ ہے جو قرآن میں آیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ مولویوں نے پتہ نہیں اس کا مطلب نکال لیا کہ ہاتھ کاٹ، حالانکہ وہ نکالا لما کسبا، یہ سزا ہے ان کے کیے کی جو انہوں نے کیا ہے، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے ان کی کرتوت کا اور سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اچھا معاشرہ قائم کرنا سزا ہوگا کیا؟ وہ تو بہت اچھی بات ہے، ایسا معاشرہ ہو، ایسا نظام ہو، بھوک رہے ہی نہ، احتیاج رہے نہ، چوری کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ یہاں تو جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کے الفاظ آ رہے ہیں، ان کی کیا مناسبت ہے؟ لیکن اس سے کیا بحث؟ سننے والے جاہل ہوتے ہیں، نہ انہوں نے عربی پڑھی، نہ انہوں نے خود کبھی غور کرنا ہے، وہ تو ان کی تقریر سے مسحور ہو گئے، ان کی تحریر سے جو ہے مرعوب ہو گئے، اب جو کہہ رہے ہیں گویا کہ وہ وحی خداوندی ہے، مان لیا۔ اس انداز سے یہ فتنہ بڑی شدت کے ساتھ پھیلا ہے، اور آج ہمارا تقریباً ہر پڑھا لکھا شخص
کسی نہ کسی درجے میں اس فتنے میں مبتلا ہے. نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، کھل کر بات کہہ رہا ہوں. اگرچہ غلام احمد پرویز پر تو بنوری ٹاؤن میں جو کتاب چھپی تھی، یہ بہت سال ہو گئے، کم سے کم میرا خیال ہے 40 برس تو اب ہو گئے ہوں گے، 500 علماء کا فتویٰ تھا غلام احمد پرویز کی تحریروں کی بنیاد پر کہ یہ کافر ہے. لیکن یہ کہ وہ غلام احمد پرویز کی ایک شخصیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ فتنہ تو بہت پھیلا ہوا ہے، کہیں کسی درجے میں ہے، کہیں اور زیادہ وسعت کے ساتھ ہے، کہیں اور زیادہ گہرائی کے ساتھ ہے. لیکن حدیث نبوی کا استخفاف، حدیث سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ، قرآن ہی پر صرف اکتفا کرنا، اور قرآن کو جب حدیث اور سنت سے کاٹ دیا جائے گا تو آپ کو آزادی حاصل ہو گئی، قرآن کی جو چاہے تعبیر کر لیں. یہ آزادیاں جو ہیں، یہ ہے آج کے انسانی ذہن کا وہ پس منظر کہ جس کے نتیجے میں حدیث کے خلاف اور سنت کے خلاف سارا کا سارا مواد جمع کیا گیا ہے. یہ آزادی جو ہے، اسی کے بارے میں کہا تھا کبھی اکبر الہ آبادی نے، انگریزی دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، کون کہہ سکتا تھا. چنانچہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، کہاں انگریز کی خیر یعنی گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، جو چاہو کہہ دو، علی الحق کہہ دو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نبی ہوں کہہ دو، کچھ نہیں کہے گا. اب بھی آپ کیا کوئی گوہر شاہی صاحب ہے جنہوں نے کہہ رکھا میری تو شبیہ آ رہی ہے چاند کے اوپر، اور ناسا کا کوئی سرٹیفکیٹ بھی پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، جعلی ہے کہ حقیقی ہے، اور وہ تو حجر اسود میں بھی آ گئے، جو چاہو کہو بھائی، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. ان الحق کہا تھا حلاج نے، لہذا اس کو پھانسی ہو گئی. لیکن یہ کہ آج جو چاہیں کہہ دیں آپ، کوئی آپ کو پھانسی دینے والا نہیں ہے. جو بکواس رشدی نے چاہت کر دی، جو تسلیمہ نسرین نے چاہت کر دی، اور اس کے بھی باپ پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. دجال تو ایک سے ایک بڑھ کر آئے گا، یہ فتنہ تو اپنی پوری شدت کو ابھی پہنچنے والا ہے. لہذا یہ چیزیں ہوں گی، لیکن آج یہ سمجھیے کہ یہ باہمی ربط اصل میں ہے کیا. اب اس میں اطاعت رسول پر جو قرآن مجید میں زور ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. حالانکہ دین نام ہے اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اگر روگردانی کرو گے تو ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی، باقی ذمہ داری تمہاری ہے، تم سے اللہ پوچھ لے گا. اطاعت لازم ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. قرآن مجید میں تمام رسولوں کی دعوت بیان ہوئی ہے، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت کا مطلب اس کی سنت، اس کی احادیث کے مطابق عمل کرنا. لیکن یہ میں اس لیے بحث چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تو یہ کہ ایک پوری تقریر اسی پر ہو سکتی ہے، لیکن چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟ اس کی ان لوگوں نے بہت چالاکی کے ساتھ ایک تعویل کر لی ہے کہ یہ اطاعت رسول کا حکم تھا صرف اس دور کے مسلمانوں کو، اس لیے کہ اس وقت جو مسلمان تھے حضور ان کے امیر بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے. خلیفہ بھی کون تھے؟ حاکم کون تھے؟ محمد رسول اللہ. لہذا ان کی اطاعت تھی امیر کے اعتبار سے، امیر المومنین کے اعتبار سے، خلیفۃ اللہ کے اعتبار سے. یہ بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں ہے. آپ کی دو حیثیتیں تھیں، ایک رسول، وہ تو قرآن پہنچا دینے پر وہ ذمہ داری ختم ہو گئی. ایک ہے اس وقت کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے. اس کے لیے جو غلام احمد پرویز نے اصطلاح اختیار کی ہے وہ مرکز ملت. اس وقت حضور مرکز ملت تھے، لہذا آپ کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض تھی. لیکن اب جو مرکز ملت ہوگا، جو حکومت ہوگی، جو نظام الوقت ہوگا، بس وہی ہوگا، اس کا حکم ماننا پڑے گا. وہ قرآن کی جو تعبیر کرے گا وہ آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی. یہ فتنہ اس درجے پھیلا ہوا ہے کہ حالانکہ اقبال تو یہ کہہ کے دنیا سے گئے تھے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست.
اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو کہ دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ دین نام ہے قرآن اور سنت کا، لیکن قرآن کون لے کے آیا ہے؟ قرآن کیا مجھ پر نازل ہوا ہے، آپ پر نازل ہوا ہے؟ کیا اس کا نزول ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا تھا حضور پر؟ یہ تو حضور کا اپنا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوا ہے، تو قرآن کی جو آپ اطاعت کر رہے ہیں وہ بھی حضور کی اطاعت کر رہے ہیں. بمصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہماؤس، قرآن کو آپ نے مانا ہے تو حضور کے کہنے پر مانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اصل میں تو اطاعت رسول کی ہے. بمصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہماؤس، پہنچاؤ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک، اس لیے کہ دین تو ہے ہی نام ان کا. اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر وہاں تک نہیں پہنچو گے محمد تک تو یہ سب بو لہبی ہے جو تم اختیار کر رہے ہو. ابو لہب کے پیروکار ہو تم، محمد کے پیروکار نہیں ہو. لیکن ان کے بیٹے جاوید اقبال صاحب جو ہیں اس وقت انکار حدیث کے فتنے میں غلام احمد پرویز سے 10 گنا آگے نکل گئے. غلام احمد پرویز نے کھل کر یہ نہیں کہا کہ قرآن کے بھی احکام میں رد و بدل ہو سکتا، تعبیر ضرور کی اس نے غلط، تعویل غلط کی، لیکن قرآن کے متن ٹیکسٹ کو اس نے مانا کہ یہ لازم ہے. وہ تو کہتے ہیں قرآن کے جو نصوص ہیں ان میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے، ان میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے، یہ کوئی مستقل نہیں ہے، دائم نہیں ہے. وہ تو اس انتہا کو پہنچ گئے. اور ان کے نزدیک تو جو خالص سیکولر نظام ہوتا ہے وہ ہے خالص اسلامی نظام. یعنی خالص سیکولر نظام سے مراد ان کی کیا ہے؟ وہ نظام جس میں کسی مذہب کو بھی کوئی فوقیت نہ ہو. آج تک دنیا میں کوئی نئی نظام ایسا نہیں ہے. امریکہ ہے سیکولر نظام ہے، لیکن کرسچینٹی جو ہے اس کو تو وہاں فوقیت حاصل ہے، سرکاری سرپرستی حاصل ہے. چھٹیاں تو ہوں گی ان کی، تو وہ بڑے دنوں کی ہوں گی، گڈ فرائیڈے کی ہوں گی، چھٹیاں ہوں گی. تو اگرچہ سیکولر نظام ہے کہ کسی مذہب کی بنیاد پر کوئی قانون وہاں نہیں بنتا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک مذہب کو زیادہ سرپرستی تو حاصل ہے نا. ایک سٹیٹ ریلیجن تو ہے. وہ کہتے ہیں ریلیجن بھی کوئی نہ ہو، سٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہ ہو، بس لوگوں کی اپنی مرضی سے قوانین بنے. اور جو ٹوٹل سیکولر نظام ہے وہ ہے خالص اسلامی نظام آج کے دور کا. کیا کیا جائے؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، پوری دنیا میں ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے پسر اقبال کے اعتبار سے. سارے یہ جو ٹرکی سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد ان کے دورے پر گئے، ہر جگہ ان کا والہانہ استقبال ہوا. یہ فرزند اقبال چلے آ رہے ہیں. فارسی زبان ان تمام ریاستوں میں سمجھی جاتی ہے اور علامہ کا 2/3 کلام جو ہے وہ فارسی میں ہے، لہذا ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ ان تمام تعلیمات کی وہ جڑ کاٹ رہے ہیں کہ جو علامہ اقبال نے پیش کی تھی. بہرحال اس حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس فتنے کی جو ہے اس وقت بہت زیادہ جو ہے وسعت ہے، اور اس میں نے اب اطاعت رسول کی اہمیت پر آیات آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ اس کی انہوں نے تعویل کر لی ہے. بہت ہوشیاری کا مظہر ہے تعویل، کہ یہاں جہاں قرآن میں اطیعوا الرسول آیا اس سے مراد ہے اپنے دور کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کے امیر اس وقت کے مرکز ملت ہونے کے اعتبار سے اس کا ویکوم کریٹ ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اطاعت سے متعلق احادیث یا آیات اس وقت بیان نہیں کر رہا. میں نے آیتیں کون سی پڑھی ہیں بس کی، میں نے وہ کہ جن میں تعلیم اور تبیین کا ذکر آتا ہے. سب سے پہلے سورہ قیامہ کی آیات. حضور سے فرمایا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جب وحی آتی تھی حضرت جبرائیل لے کر آئے، حضور تیزی سے اس کو پڑھتے تھے، دہراتے تھے، تکرار کرتے تھے، جیسے حافظ لوگ یاد کرتے ہیں تو یاد کرنے کے لیے کہ میں بھول نہ جاؤں. یہ جو مشقت تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ یہ مشقت نہ جھیلیں. ان علینا جمعہ، اس قرآن کو جمع کر دینا ہمارے ذمے ہے. آپ کے سینے میں ہم محفوظ کر دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. سنقرئک فلا تنسا، ہم پڑھائیں گے آپ کو اور آپ بھولیں گے نہیں، لہذا آپ یہ مشقت نہ کیجئے. آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. صبح فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ. قرآن سے مراد کیا ہے؟ جمع تو ہو گیا، لیکن جمع کس ترتیب سے ہوگا یہ ترتیب بھی ہم معین کر دیں گے. ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو پہلے مکی صورتیں ہونی چاہیے، پھر مدنی ہونی چاہیے.
اور سب سے چھوٹی صورتیں جو سب سے آخر میں وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے، ابتدا میں تو وہی نازل ہوئی ہیں، لیکن نہیں، مصحف جو لوح محفوظ میں ہے، جو کتاب مکنون میں ہے، وہ اس کی ترتیب اور ہے، وہ ہے جو آج ہمارے سامنے قرآن میں ہے، لیکن نزول کی ترتیب اور تھی۔ کیوں؟ نازل ہو رہا تھا قرآن حضور کی دعوت اور تحریک، اس کے ساتھ ساتھ ہر دور کا جو تقاضا تھا، جو سوال اٹھ رہے ہیں، جو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، ان کا جواب اس دور میں نازل ہو رہا ہے، ہدایات اس دور سے متعلق اور مناسبت سے دی جا رہی ہیں۔ تو گویا کہ نزولی ترتیب جو ہے وہ سیرت کے ساتھ اس کی مطابقت ہے، لیکن اصل ترتیب لوح محفوظ میں وہ یہ ہے جو قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن یہ ترتیب بھی اللہ نے کہا ہمارے ذمے ہے، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ، جب ہم آپ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھوا دیں، فاتبع قرآنہ، تو پھر اسی ترتیب کی پیروی کیجیے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ مکی صورتیں پہلے اور مدنی، نہیں، اس ترتیب کی۔ سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، اور ہمیں معلوم ہے ہر رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور جو ہے دورہ کرتے تھے قرآن کا، جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو گیا، اور آخری جو رمضان تھا آپ کی حیات طیبہ کا، اس میں پورے قرآن کا 2 مرتبہ دورہ ہوا ہے حضور کا حضرت جبرائیل کے ساتھ، جیسے حفاظ دورہ کرتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے اور اپنے حفظ کو تازہ کرتے ہیں، ایسے ہی حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ ہوا ہے۔ یہ ترتیب ہے کہ جو اللہ نے اپنے ذمے لی تھی۔ ثم ان علینا بیانا، چوتھی چیز اور بھی لی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تبیین، اس کی وضاحت، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیجئے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کی وضاحت، اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ اب دوسری طرف آئیے، اگرچہ قرآن مجید کی کچھ وضاحتیں خود قرآن میں بھی آتی ہیں۔ ایک مسئلہ کلالہ کا سورہ نساء میں آیا، کلالہ کی وراثت یوں ہے، اس میں کچھ اشکال پیدا ہوئے، تو آخری میں آپ نے دیکھا قرآن مجید میں سورہ نساء کے آخر میں یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اب دیکھو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں بتا دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، مفتی اعظم تو وہی ہے نا، کلالہ کے بارے میں اس کی وضاحت کر دی گئی۔ یہ گویا کہ قرآن کا بیان یا قرآن کی تبیین قرآن سے ہو رہی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن دوسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ سورۃ النحل کی ہے، یہاں خطاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد ہم نے آپ کی جانب یہ اپنا الذکر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ کہ ان کے لیے نازل کیا گیا۔ اب قرآن تو آ گیا، چاہے قرآن میں توضیحی آیات بھی آ گئیں، لیکن تبینا، آپ واضح کریں، یہ تو واحد مخاطب کا صیغہ ہے، یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ آپ تبیین کریں، واضح کریں، کھولیں۔ ظاہر بات ہے ہر دنیا کا شخص جانتا ہے کہ ایک کتاب ایک ٹیکسٹ ہے، ایک یہ کہ اس کی شرح ہوتی ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، اس میں کہیں کوئی اشکال ہے تو اس کا حل کیا جاتا ہے، کہیں کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، یہ ہے تبیین۔ اور یہ تبیین کس کا فرض منصبی ہے؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح کریں لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کے لیے اس شے کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف نازل کی گئی لیکن ان کے لیے نازل کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اگرچہ آپ پر نازل کی گئی ہے، تو آپ پر جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے کہ جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا۔ ایک لفظ نوٹ کر لیجئے، تبیین از روح قرآن، یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اب آگے آئیے، 4 دفعہ قرآن مجید میں حضور کی شان میں الفاظ آئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں
اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ معلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ نصاب میں یہ کتاب شامل ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، معلم پڑھاتا ہے، اس کے مشکل الفاظ کی وضاحت کرے گا، اس میں کوئی سوالات پیدا ہوں گے ان کے جوابات دے گا، کہیں کوئی ابہام ہے، اجمال ہے، اس کی تفصیل کرے گا، اس کی تبیین کرے گا، اسے واضح کرے گا. یہی تو تعلیم ہے نا. تعلیم اور کسے کہتے ہیں؟ اور معلم کی ضرورت ہر شخص مانتا ہے. اگر تعلیم صرف کتابوں سے ہو جاتی تو پھر اساتذہ کی تو کوئی ضرورت کبھی تھی ہی نہیں. یہ تو خامخواہ کا جو ہے برڈن ہے ایکسچیکر پر اور خزانے کے اوپر. کاہے کے لیے؟ کتابیں چھاپو، اللہ خرص اللہ. معلم یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہے آپ کی ذمہ داری. آپ تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب اور حکمت کی. اس میں اگرچہ ہمارے نزدیک ایک بات جو ہے وہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں اس میں کچھ وزن ہے کہ حدیث، بعض لوگ تو حکمہ سے مراد حدیث لیتے ہیں، اور یہ امام شافعی کا بھی قول ہے، اس لیے میں اس کی بھی قدر کروں گا. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ حکمت سے مراد قرآن مجید ہی میں جو حکمت ہے، فلسفہ ہے، اصول ہے، وہ ہیں. ٹھیک ہے، چلیے یہ بھی صحیح. خود قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر حکمت ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، سورہ بنی اسرائیل کا 4تھا رکوع جب ختم ہو رہا ہے، یہ ہے وہ چیزیں جو ہے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے از قسم حکمت. حکمت قرآن میں بھی ہے. اور کتاب کی وضاحت آج صبح کی تقریر میں کر چکا. اس سے مراد ہے احکام. جو قرآن مجید میں دلائل کا حصہ ہے وہ ہے آیات، یتلو علیہم آیاتہ. پھر جو اخلاقیات ہیں وہ ہے تزکیہ ویزکیہم. پھر جو احکام شریعت ہے وہ ہے کتاب. اور پھر اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کے اصول، یہ ہے حکمت. چاروں چیزیں قرآن کی ہیں. لیکن یہ کہ یہ تو مانیے نا کہ ان دونوں چیزوں کے لیے معلم کتاب بھی محمد ہے، معلم حکمت بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور معلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف کتاب پڑھ کے سنا دینا آپ کو؟ وہ تو معلم تو نہ ہوا. معلم سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، پھر کچھ امتحان بھی لیتا رہتا ہے کہ پہلی باتیں سن لی ہیں، سمجھ لی ہیں، تو اگلا سناؤں. حضور سوال کیا کرتے تھے لوگوں سے، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ جواب دیا کچھ لوگوں نے، آپ نے اس کی پھر وضاحت کی. اسی طریقے سے ای الخلق الیکم اعجب ایمانا، آپ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے ایک جواب دیا، حضور نے رد کیا، دوسرا جواب دیا، رد کیا، تیسرا جواب دیا، رد کیا، پھر آپ نے وضاحت کی. ان احسن الخلق اعجب الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا. میرے نزدیک حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے. انہیں میری صحبت نہیں ملی ہوگی، انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی، اس پر ایمان لائیں گے. سوال جواب، کوسچنز آنسرز پوچھتے تھے، جواب لیتے تھے کہ سمجھ بھی رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں کہ نہیں. تعلیم ایک نظام ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی. یہ تعلیم جو ہے، اب سوچنے کی بات ہے، یہ تعلیم آیا قرآن ہی ہے یا قرآن پر مزید کچھ ہے؟ تبیین. قرآن تو یہ ٹیکسٹ ہے نا، اس کی تبیین وہ تو ایک علیحدہ شے ہوگی. اس کی وضاحت، قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں آپ. یہ شرح دیوان غالب لکھی گئی ہے تو دیوان غالب اور ہے اور شرح اور ہے. یہ فلاں کی جو ہے کسی کی شرح لکھی گئی ہے، اقبال کی شروع ہے. تمام فارسی اور اردو کے کلام جو ہے غلام رسول مہر نے بھی کی ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے بھی کی ہے. یہ شرح کیوں لکھی گئی؟ شرح اور ہے، کلام اور ہے. قرآن اور ہے، تبیین اور ہے. قرآن اور ہے، قرآن کی تعلیم اور ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تو ظاہر بات ہے کہ مغایرت ان میں ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تشریح حضور نے کی وہ آیا اپنے جی سے کی، اپنی سمجھ سے کی، اپنے فہم سے کی، اپنے اجتہاد سے کی، یا یہ کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ بات ہے بڑی کانٹے کی. سب سے پہلی دلیل میری کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا اس کی تبیین میرے ذمہ ہے. ثم ان علینا بیانہ. عملاً وہ ہو رہی ہے تبیین محمد کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبیین بھی من جانب من اللہ ہے.
انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ، ہمارے ذمہ ہے۔ یہ تبیین جو حضور کے ذریعے سے ہو رہی ہے یہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہی اب آپ سمجھ لیجئے اس کو ہم کہتے ہیں وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ وحی کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ جانیے۔ لغت میں وحی کے معنی ہے الاعلام بالخفا والسرعہ، کوئی شے کسی کو تیزی سے اشارے سے سمجھا دینا، زبان سے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ چنانچہ شاعری جو ہے جاہلی شاعری، اس میں ایک مصرع آتا ہے ترا عینھا عینی فتعرف وحیھا، وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا ہے اس کی آنکھ میری آنکھ کو دیکھتی ہے اور اس کی وحی کو پا لیتی ہے، میری آنکھ کا اشارہ کیا ہے وہ پا لیتی ہے۔ یہ آنکھوں میں جو بات ہو رہی ہے اسے وحی کہا گیا ہے۔ ترا عینھا عینی فتعرف وحیھا، وہ میری آنکھ کو دیکھتی ہے اس کی آنکھ، اور میری آنکھ کی وحی جو ہے وہ اس کو پا لیتی ہے۔ تو وحی ہے، اب یہ وحی جمادات کو بھی ہے، آسمانوں کو وحی ہوئی ہے، زمین کو وحی ہوئی ہے۔ جب زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اللہ کہتے ہیں اس کے رب نے وحی کی تھی، أَوْحَىٰ لَهَا، وہی زمین کو بھی ہوگی، وہی پرندوں کو ہوتی ہے، شہد کی مکھی کو ہوتی ہے، انسانوں کو بھی ہوتی ہے، غیر نبی کو بھی ہوتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں انٹیوشن۔ دفعتاً کوئی خیال ذہن میں آ گیا، نہ آپ سوچ رہے تھے نہ سورہ کبریٰ آپ نے جوڑا تھا، اچانک خیال آ گیا، اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ وجدانی طور پر مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ I can't prove it, I can't give any arguments, intuitionally I feel this is like that۔ یہ کیا ہے انٹیوشن، کہاں سے آ گئی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں الہام۔ اللہ الہام فرماتا ہے، کبھی خواب میں کچھ دکھا دیتا ہے۔ رؤیا صادقہ کو کہا گیا نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے۔ رؤیا صادقہ کیا ہے؟ حضور پر بھی جب وحی کا آغاز ہوا تو پہلے اول ما بدأ بہ الرؤیا صالحہ، پہلے تو آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے، یعنی خواب میں آپ نے ایک واقعہ دیکھا اور کچھ دنوں کے بعد وہ واقعہ جوں کا توں ظہور پذیر ہو گیا۔ یہ کہاں سے آئی خبر پہلے سے؟ ابھی تو واقعہ ہوا ہی نہیں تھا نا، یہ کیسے حضور نے دیکھ لیا تھا؟ یہ بھی وحی ہے، لیکن ان کو ہم کہتے ہیں وحی خفی، الہام، رؤیا صادقہ، تحدیث۔ اللہ کلام بھی کرتا ہے اپنے بندوں سے وحی کے ذریعے سے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں کوئی محدث ہوتے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے، محدث، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اسے کلام کرتا ہے۔ ایک ہے تفہیم، اللہ سمجھا دیتا ہے۔ قرآن میں آیا، ایک مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد کی عدالت میں، بادشاہ تو وہ تھے، اب حضرت سلیمان تو اس وقت شہزادے کی حیثیت سے نوعمر ہوں گے، لیکن حضرت داؤد جو ہے وہ کچھ چکرا گئے، اس مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آیا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سمجھا دیا سلیمان کو۔ اللہ کی طرف سے تحدیث ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے تفہیم ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے رؤیا صادقہ آ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں وحی خفی۔ وحی جلی، روشن وحی، معین وحی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، جس کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جس کو جمع کرنے کا، ترتیب دینے کا پورا ذمہ اللہ نے لیا، وہ ہے قرآن، وحی جلی۔ وحی خفی، الہام، رؤیا، کشف، تحدیث، تفہیم، اراءت بما اراک اللہ۔ اے نبی آپ فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اللہ دکھاتا ہے رسول کو کچھ، رسول کے ادنا غلاموں کو دکھا دیتا ہے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور شام کا محاذ، کوئی ٹیلی ویژن تو نہیں تھا اس وقت، لیکن ظاہر بات ہے آج آپ کا ٹیلی ویژن سیٹ جو کچھ چیزیں پکڑ رہا ہے وہ فضا میں ہے تو پکڑ رہا ہے نا۔ آپ کے پاس آج ریسیور آ گیا، بس یہی فرق ہے۔ اس وقت وہ ہمارے پاس وہ مشین، وہ ریسیور نہیں تھا، وہ چیزیں تو تھیں۔ اللہ نے حضرت عمر کو دکھایا شام کا میدان جنگ، محاذ جنگ،
حضرت ساریہ ایک غلطی کر رہے تھے، ٹیکٹیکل مسٹیک. حضرت عمر یہاں سے حکم دیا، ساریہ تو الی الجبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اور ساریہ نے وہ آواز سنی ہے حضرت عمر کی عین اپنی حالت جنگ میں، اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. تو بما اراک اللہ، جو اللہ آپ کو دکھا دے. تو ارات بھی ہے، تفہیم بھی ہے، تحدیث بھی ہے، رؤیا صادقہ بھی ہے، الہام بھی ہے، کشف بھی ہے. یہ ساری چیزیں کہلاتی ہیں وحی خفی. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، نبی کی وحی خفی بھی محفوظ ہوتی ہے، اس میں شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اس میں نفس کی، نفسانیت کی آمیزش نہیں ہو سکتی. نبی معصوم ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے. چاہے وحی جلی آ رہی ہے، اس میں بھی کوئی شیطان کو داخل نہیں کر سکتا، حفاظت ہوتی ہے. وہ تو قرآن مجید میں سورہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم آگے اور پیچھے ان کے پہرے ساتھ بھیجتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جب سورہ انعام نازل ہوئی ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے ہیں، اس کے جلوں میں یہ سورہ انعام نازل ہوئی ہے. پوری حفاظت، کہیں شیطان کو شاید داخل نہ کر دے. وحی جلی جو ہے وہ لفظاً بھی محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. وحی خفی جو ہے وہ جب نبی کو ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو ہوگی تو اس میں میرے اپنے ذہن کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، میرے اپنے تصورات بھی ہو سکتے ہیں، میری اپنی کوئی دبی ہوئی خواہشات بھی اس میں رنگ آمیزی کر سکتی ہیں، وشفل تھنکنگ بھی آ سکتی ہے، شیاطین جن بھی اس میں اثر ڈال سکتے ہیں. میری اور آپ کی وحی خفی جو ہے محفوظ نہیں ہے. نبی کی وحی خفی بھی محفوظ ہوتی ہے، لیکن الفاظ محفوظ نہیں ہوتے. مفہوم آتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے. یہی فرق ہے قرآن میں اور حدیث میں. حدیث کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے حضور نے اپنے الفاظ استعمال کیے اور صحابہ نے سنے، اور انہوں نے بھی الفاظ کوشش کی یوں کہ تو، لیکن کچھ فرق ہو بھی سکتا ہے. اب حدیث جبرائیل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، جس کو کہا گیا ام سنہ، تمام حدیثوں کی جڑ ماں ہے وہ. اور اس کی روایتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے لفظی طور پر. حضرت عمر کی روایت میں کچھ اور الفاظ ہے، تھوڑا سا فرق ہے، مفہوم بالکل وہی ہے لیکن کچھ فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں کچھ اور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں کچھ اور ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو وحی خفی ہے وہ جب نبی کو ہوتی ہے، جو وحی جلی ہے وہ تو محفوظ ہے ہی، لفظاً بھی محفوظ، اور اس کے بعد جو ہے وہ شیطانی وسوسے سے بھی محفوظ، وہ انسان کے اپنے نفس کے اپنے خیالات سے بھی محفوظ، اور اس کا ٹیکسٹ اللہ نے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی لے لی. لیکن وحی خفی جب نبی کو ہوتی ہے اس کا مفہوم محفوظ رہتا ہے، الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا ہے. حضور نے اپنے زبان میں بیان کیے ہیں اور صحابہ کے بیان کرنے میں کوئی معمولی 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہے وہ سورس لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، حالانکہ اصلاً یہ اللہ کے ذمہ تھا. ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان، اس کی تبیین، اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے، لیکن عالم واقعہ میں اس کی تبیین، اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی تعلیم، اس کی توضیح محمد رسول اللہ سے کرائی گئی. فرمایا گیا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیہم، اور وہ ہے در حقیقت ذریعہ، وہ ہے وحی خفی. اسی کے لیے دو اصطلاحات آتی ہیں. وحی جلی کو ہم وحی مطلوع بھی کہتے ہیں، مطلوع تلاوت سے مفعول بنا، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ وحی جلی ہے قرآن. یہ سارا کا سارا فرشتے کے ذریعے سے آیا، یہ الہامی نہیں ہے. یہ تو کسی نے لکھا تھا نا کہ ہندوستان کی 2 کتابیں الہامی ہیں، ایک وید اور دوسرے دیوان غالب. تو الہامی تو ہو سکتا ہے، تو عام لوگوں کو بھی الہام ہوتا ہے، ان کا تخیل جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، الہام ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. جو اقبال نے کہا غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے برغے تخیل کی رسائی تا کجا. اور ایک غالب خود کہتا ہے، غالب یہ سارے مضامین آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. میں جب لکھتا ہوں اپنے قلم سے، وہ قلم پچھلے زمانے میں ہوتے تھے وہ سرکنڈے کے، تو اسے چرچر کی آواز آتی تھی. یہ سریر خامہ ہے، میرے قلم کی جو آواز آ رہی ہے یہ اصل میں فرشتے کی آواز ہے. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو
تو الہام اور ہے، لیکن حضور کی حدیث، قرآن الہام نہیں ہے، قرآن وحی ہے۔ یہی فرق ہے اصل میں۔ عیسائیوں کا معاملہ بڑا اہم ہو گیا تھا علامہ اقبال کے ساتھ، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ عیسائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی 4 کتابیں ہیں جن کو کہتے ہیں کینونیکلز ہے، ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ہے تو 104، لیکن 4 کو تو مانتے ہیں نا، ان میں فرق ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے صاحب ان میں سے کون سی ہے انجیل اصل میں؟ اور میں نے یہ پوچھا تھا جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو منٹگومری میں جہاں والدین کا قیام تھا، وہاں بہت بڑا مشن ہے، مشن ہاسپٹل۔ میں وہاں گیا پادری صاحب کے پاس، وچ ون آف دیم از بائبل؟ جواب سنیے، بڑا پیارا جواب دیا اس شخص نے، تھا بہت کائیاں ہوشیار۔ نن آف دیم از بائبل۔ میں حیران ہوا کیا کہہ رہا، عیسائی ہے، پادری ہے، نن آف دیم از بائبل، بائبل از ان دیم، بائبل ان کے اندر ہے۔ وہی جو میں نے کہا تھا، جو کچھ حضرت مسیح پر نازل ہوا اللہ کی طرف سے وہ بھی بائبل میں ہے، حضرت مسیح کی سوانح بھی بائبل میں ہے، حضرت مسیح کے اپنے اقوال، اپنے مواعظ بھی وہ بھی بائبل میں ہے۔ وہ تو سب جمع ہو گیا۔ سیرت ہمارے ہاں تینوں چیزیں علیحدہ ہوئی، یہ قرآن، یہ حدیث اور یہ سیرت کی کتابیں ہیں۔ یہ ابن اسحاق کی سیرت لکھی ہوئی ہے، یہ احادیث ہیں، اور یہ قرآن۔ قرآن کو محفوظ رکھا گیا، کوئی شے اس میں شامل نہ ہونے پائے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں اصل میں، چونکہ ان کے نزدیک تو حضرت مسیح تو خود خدا تھے نا، خدا کے بیٹے تھے۔ اپوسلز کہتے ہیں وہ ان کے حواریین کو، وہ تھے رسول، وہ رسول کہتے ہیں انہیں۔ یوحنا رسول، متی رسول، یہ رسول ہے۔ اصل میں تو خدا ہے مسیح تو، لہذا رسول یہ ہے۔ اور رسولوں کو انسپیریشن ہوتی ہے، وربل ریولیشن کے وہ قائل نہیں ہیں۔ ایک ہے لفظی، ہم جسے وحی کہتے ہیں وہ لفظی ہے، وربل ہے، وہی الفاظ جو کہ تو ہے جو اللہ نے بھیجے ہیں محمد کو، اور وہی ہے جو قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ انسپیریشن اسے کہتے ہیں کہ کوئی خیال آپ کے دل میں آ گیا، وہی یہ خفی جس کی میں نے وضاحت کی ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا، یہ انسپیریشن ہے۔ وہ ریولیشن کے قائل ہے ہی نہیں، وہ صرف انسپیریشن کے قائل ہے۔ تو ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل علامہ اقبال کے زمانے میں، کسی ایک دعوت میں جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ نے بڑا مسکا بھی لگایا، علامہ اقبال میں نے سنا ہے آپ جیسا روشن خیال ہے، جیسا فلسفی، آپ جیسا حکیم اور دانا انسان بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے، لفظی وحی کا قائل ہے، آپ جیسا آدمی، پڑھا لکھا آدمی۔ علامہ اقبال کا جواب سنیے، جی میں قائل ہوں اور میرا تو تجربہ ہے، مجھ پر جب شعر نازل ہوتا ہے لفظوں میں ڈھلا ہوا آتا ہے، میں لفظ بدلنا چاہوں بدل نہیں سکتا، میرا تو اپنا تجربہ یہ ہے۔ شاعری بھی تو شے از الہام ہی ہے نا، تو میرا تو تجربہ ہے۔ اس لیے کہ اقبال کی شاعری کے بارے میں سب کو معلوم ہے، فرمائشی شاعری کبھی کی نہیں، یہ صحرا لکھ دیجئے اور یہ فلاں لکھ دیجئے اور یہ کوئی پیدائش کا لکھ دیجئے، کوئی کسی کا قصیدہ، یہ شاعری تو کرتے، وہ تو ایک طوفان آتا تھا جب آتا تھا، اس کو آورد ہے ہی نہیں، آمد ہی آمد ہے۔ وہ تو در حقیقت جو ہے واقعتاً الہامی شاعری ہے علامہ اقبال کی، سوائے ابتدائی جو ہے 4-5 سال 1905 تک کی شاعری جو ہے وہ تو گل و بلبل اور فراق اور ہجر اور وصال کی داستانیں ہیں اس میں تو۔ لیکن یہ کہ 1905 میں جا کر اقبال مسلمان ہوا ہے، یورپ جا کر مسلمان کو مسلمان کر دیا تہذیب مغرب نے، وہ تو وہاں جا کے مسلمان ہوا ہے۔ اور آج آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے جو امریکہ میں جا کے مسلمان ہوئے، یہاں تھے تو نہ نمازیں پڑھتے تھے، نہ روزے سے سروکار تھا، نہ داڑھی تھی کچھ، اور وہاں جا کر آپ دیکھیے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہاں کی ریلیجس ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اس ریئیکشن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ اقبال جب گیا ہے اور میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، یہ مغربی تہذیب کا آتش کدا ہے جس میں مجھے اللہ نے ڈال دیا، جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں جانتا ہوں اس جدید فلسفے اور فکر کے اندر کس قدر گمراہی ہے، عذاب ہے اللہ کا۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اس آگ میں سے نکل کر جو ایمان آیا ہے اقبال کا وہ بڑا پختہ ایمان تھا۔ پھر اس کی شاعری جو ہے وہ الہامی شاعری تھی۔ تو اقبال نے کہا مجھ پر تو شعر نازل ہوتے ہیں تو وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان میں ترمیم نہیں کر سکتا، میں چاہوں یہ الفاظ بدل دوں میں نہیں کر سکتا۔ تو اچھی طرح جان لیجئے وہی یہ مطلوع جو ہے وہ لفظاً بھی محفوظ،
وہ شیطانی اور نفسانی آمیزش سے محفوظ، پھر اس کا ریکارڈ بھی محفوظ۔ وہی خفی لفظاً محفوظ نہیں تھی، خیال حضور کو دیا گیا، وہ اراد سے دیا گیا، وہ تفہیم سے دیا گیا، تحدیث سے دیا گیا، الہام سے دیا گیا، یا خواب سے دیا گیا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا عمرہ کر رہے، آپ نے کہا چلو مسلمانوں، یہ تو خواب میں دیکھا تھا نا۔ حضرت ابراہیم نے 3 رات خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ کوئی وربل وحی نہیں آئی تھی، کوئی وحی جلی نہیں آئی تھی۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جیسا باپ ایسا بیٹا، پتا پر پوت، پتی پر گھوڑا۔ بیٹے نے کہا ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، بما تؤمر۔ آپ کا یہ خواب بھی وہی ہے، اور وہی نبی کی چونکہ یہ ہے، خواب نبی کا ہے، وہی ہے، تو حکم ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ گردن حاضر ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ بہرحال وہ علیحدہ واقعہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وحی خفی۔ اس وحی خفی کے ذریعے سے تعلق جڑا ہے کہ تبیین ہو رہی ہے محمد کی زبان سے، ہے اللہ کی۔ گفتہ او، گفتہ اللہ بود۔ اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ میں اسی لیے کہا تھا نا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کیا کہہ رہے ہیں اور اقبال کیا کہہ گیا ہے۔ گفتہ او، گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ عبداللہ کے حلق سے وہ بات نکل رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ گفتہ او، گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے، بعض حضرات کا اگر یہ خیال ہے کہ جو بات بھی حضور کہتے تھے وہی سے کہتے تھے، وہ غلط ہے۔ حضور کا اپنا اجتہاد بھی ہوتا تھا۔ آپ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، انذار فرمائیے۔ آپ نے تدبیر اختیار کی، حضرت علی سے کہا کھانے کا اہتمام کرو، بنو ہاشم کو دعوت دو، کھانا کھلاؤ، اس کے بعد میں کھڑے ہو کر اپنی بات کروں گا۔ ایک تدبیر ہے۔ تدبیر امر میں آپ کا اپنی سوچ، آپ کا غور و فکر یہ بھی ہوتا تھا، لیکن یہ کہ اس تدبیر امر میں جو اجتہادی ہوتی تھی، اگر کوئی شے غلط ہو جاتی تھی اللہ ٹوک دیتا تھا، اگر نہیں کوئی شے پر ٹوکا گیا تو گویا کہ تقریر ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے تقریر ہو گئی۔ یہ تقریر کا لفظ 2 دفعہ میں بول چکا ہوں آپ کے سامنے، تقریر اللہ کے رسول کی، تقریر صحابی کی۔ اب میں تقریر کا تیسرا لفظ اللہ کی طرف سے کہ حضور کے جس اجتہاد پر قرآن مجید میں کوئی نفی نہیں آئی، اللہ نے نہیں روکا، اس کی تردید نہیں کی، وہ بھی گویا کہ تقریر ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے قرآن کو بھی تو حدیث کہا گیا ہے نا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سی حدیث پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ نزل الحدیث احسن الحدیث کتابا معجل، اللہ تعالیٰ نے کتاب متشابہ احسن الحدیث نازل کی ہے، قرآن بھی حدیث ہے، یہ اللہ کی حدیث ہے۔ اور اللہ کی تقریر ہو جائے گی کیا؟ جہاں حضور نے کوئی اجتہاد کیا اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اس کی تردید نہیں ہوئی، تو گویا کہ وہ تقریر ہے اللہ کی۔ باقی یہ فرمان ہے، باقی وحی جلی ہے، باقی وحی خفی ہے، باقی تقریر ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ کوئی اگر اقدام کیا گیا اس کی توثیق ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے گویا کہ تقریر ہو گئی۔ اس حوالے سے اب یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سنت کا، جس کا کہ ایک بہت بڑا سورس ریٹن جو ریکارڈ ہے وہ حدیث ہے، اس کا سارا معاملہ جو ہے در حقیقت ان 2 آیتوں کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی تبیین بھی اللہ نے اپنے ذمے لی، اور وہ آئی ہے حضور کے ذریعے سے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیہم، یہ کام آپ کا ہے۔ یہ جو تبیین قرآن کی محمد رسول اللہ نے کی ہے، اپنے قول سے کی ہے، اپنے فعل سے کی ہے۔ نماز پڑھ کے دکھائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ نے اپنا جو عمل ہے اس کو پیش کیا ہے، چاہے آپ نے اس کی وضاحت اپنے قول سے کی، چاہے اپنے عمل سے کی، اور چاہے آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر ٹوکا نہیں، تقریر کے ذریعے سے کی، لیکن یہ ساری تبیین ہے در حقیقت اللہ کی۔ اب اس وحی خفی کے ضمن میں چونکہ یہ لوگ جو ہیں جو انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو تو مانتے، بات ان کی ہو رہی ہے، جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتا اس سے اس وقت گفتگو ہماری نہیں ہے۔
قرآن کو مانتے ہیں. غلام احمد پرویز تو مانتا ہے, اس نے قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کیا, لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں وحی جلی, وہ تو ہمیں معلوم ہے, وحی خفی کا کوئی ثبوت قرآن سے پیش کرو. وہ 3 ثبوت ذہن میں لے آئیے. بہت اہم واقعہ تھا کہ جب کہ قبلے کی تحویل ہوئی, حضور نے مدینے میں آ کر مسلمانوں کو حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. 16 مہینے نمازیں پڑھی گئیں بیت المقدس کی طرف. اس کے بعد حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف, اصل قبلہ یہ ہے. حضور نے ادھر رخ کر دیا. اب بہت سے لوگوں کو تشویش ہو گئی, بہت. ہمیں تو اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں نا, ان صحابہ کو تو اہمیت کا اندازہ تھا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو جو 16 مہینے ہم نے نماز پڑھی وہ تو غلط قبلے کی طرف ہو گئی, وہ تو نمازیں ضائع ہو گئی. اور نماز تو اہم ترین رکن ہے ایمان کا, ایمان ضائع ہو گیا. اس قدر تشویش, اس قدر تشویش, اس قدر تشویش, اس کا تو آپ کو اندازہ ہوگا. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں کتنی لمبی بحثیں آئی ہیں تحویل قبلہ کے اوپر. عام طور پر ہم تو پڑھتے ہوئے سوچتے کہ اس قدر وضاحت کی, تکرار کی, بار بار اعادہ کیا ضرورت تھی, ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں. جتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. یہودی جو ہے پہلے خوش ہوئے کہ ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں, دے آر آور اون کیمپ فالوورز, ہمارے کیمپ فالوورز ہیں, وہ تو خوش ہو گئے تھے. اب انہوں نے دیکھا انہوں نے تو قبلہ بدل لیا, معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی نئی شے ہے. اب ان کے کان کھڑے ہوئے, انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا یہ کیسے نبی ہوئے جن کا قبلہ ہی معین نہیں, کبھی شمال میں کبھی جنوب میں. اور ظاہر بات ہے سارے اہل ایمان تو اتنا پختہ ایمان ابھی نہیں تھا. مہاجرین تو خیر تھے جو بڑی ہی تربیت کے بعد آئے تھے, لیکن انصار کے اکثر لوگ تو ابھی نو مسلم تھے. ان کے لیے یہ واقعتاً بڑا فتنہ بن گیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے نبی جس قبلے پر آپ پہلے تھے تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف, وہ ہم نے نہیں مقرر کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم امتحان لے لیں لوگوں کا کہ کون ہے وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور کون وہ ہے جو اپنے آبائی عصبیتوں کی وجہ سے پیچھے مڑ جائیں گے. عربوں کے لیے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ, یوں سمجھیے یہ لفظ میں ان کی ذہنیت کو لیے بیان کر رہا ہوں, ان کا نیشنل مونیومنٹ تھا, قومی ایک یادگار. ابراہیم کی اولاد ہے, ابراہیم کا بنایا ہوا گھر. اب جب ان سے کہا گیا کہ قبلہ جو ہے نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف, ان کی وہ قومی عصبیت جو ہے اس کا امتحان ہو گیا. ادھر رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبے کی طرف, لا محالہ. مدینے کو آپ سوچئے جغرافیائی اعتبار سے مکہ اس کے جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں ہے. مکے کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی بیت المقدس کی طرف, اور بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی مکے کی طرف. یہ امتحان ہو گیا, آیا یہ محمد کا حکم مانتے ہیں یا اپنی آبائی عصبیتوں کی بنیاد پر انکار کر دیتے ہیں. یہ ہم نے ٹیسٹ لیا تھا اہل عرب کا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ, یہ جو قبلہ تھا وہ ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا مگر اس لیے. قرآن میں تو کہیں موجود نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ آپ اب جو نماز پڑھیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, کہیں نہیں ہے. یہ وَمَا جَعَلْنَا تو اللہ کہتا ہے ہم نے ٹھہرایا تھا. کہاں سے ٹھہرایا, اس کی کوئی دلیل قرآن میں تو نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وحی خفی ہے, وحی ایک خفی کے ذریعے سے اللہ نے حضور کو حکم دیا اور حضور نے یہ 16 مہینے مسلمانوں کو نماز پڑھائی اور پڑھنے کا حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تاکہ ٹیسٹ ہو جائیں. اسی طریقے سے اگر کوئی یہودی حضور پر ایمان لے آئے تھے, اب ان کا ٹیسٹ ہو گیا جب انہیں کہا گیا کعبے کی طرف رخ کرو. چونکہ یروشلم ان کا قبلہ چلا آ رہا تھا, وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا جو ان کا ہیکل تھا وہ ان کا قبلہ تھا.
لہذا اب ان کا ٹیسٹ ہو گیا، دو طرفہ امتحان اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی شکل میں لے لیا۔ لیکن میری اس وقت کی گفتگو کا معاملہ صرف اس سے متعلق ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے وہ قبلہ نہیں ٹھہرایا تھا مگر اس لیے، کہا ہے قرآن میں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ گویا کہ قرآن کی وحی جلی سے وحی خفی کا ثبوت مل رہا ہے۔ آگے چلیے سن 4، یہ تو سن 2 کی بات ہے، سن 4 ہجری، جب بنو نذیر کے جو آبادی تھی گڑھی ان کی، اس کا جب محاصرہ کیا مسلمانوں نے، اور اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، وہ ان کے لیے پناہ گاہ بنے ہوئے تھے، فصیل بنے ہوئے تھے، حضور کے حکم سے صحابہ نے کچھ کھجور کے درخت کاٹ دیے، اس لیے کہ حملہ کرنا ہے نا، اب یہ تو رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اس پر بڑا طوفان اٹھا دیا، دیکھو جی یہ کیسے نبی ہیں، یہ درخت کاٹ رہے ہیں، یہ تو شریف انسانوں کا پیشہ نہیں ہے درخت کاٹنا۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، مسلمانوں ما ترکتم من لینۃ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہ تم یہودیوں کے اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا، تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے اور جو چھوڑ دیے اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا۔ وہ اللہ کا اذن قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی جلی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اذن رب کسی اور شکل میں بھی آتا تھا، یہی وحی خفی ہے۔ حکم رب قرآن کے سوا بھی آتا تھا، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اسی طریقے سے ما قطعتم من لینۃ ترکتموها قائمۃ علی اصولها الا باذن اللہ۔ تیسری مثال لیجئے، یہ آئے گی کوئی سن 7-8 کی ہوگی، 6 کی ہوگی۔ حضور نے حضرت عائشہ کو ایک بات بتائی، کہا راز رکھنا، اس کو کسی کو بتانا نہیں۔ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، ایک بات راز کے طور پر اپنی بعض ازواج میں سے کسی کو بتائی، فلما نبأت بہ، ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اوور کانفیڈنس کہہ لیجئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اچھے تعلقات تھے، ایک ابو بکر کی بیٹی ہے، ایک عمر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ انہوں نے حضرت حفصہ کو بتا دیا، فرمایا فلما نبأت بہ، جب انہوں نے اس راز کو افشا کر دیا، کھول دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کو مطلع کر دیا کہ آپ کی اس اہلیہ نے آپ کا راز فاش کر دیا۔ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، قرآن میں کوئی آیت نہیں کہ اے نبی آپ کی زوجہ نے آپ کا راز فاش کر دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے مطلع کر دیا اپنے نبی کو اس پر، کس چیز سے کیا؟ یہ 3 مقامات جو ہیں یہ دلیل قطعی ہیں، اب کوئی انکار کرنے پر آئے تو جو چاہے کرے۔ سورج نصف النہار پر چمک رہا ہو اور اس کا انکار کر دے کہ کوئی سورج وورج نہیں ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ کیسے ثابت کریں گے سورج ہے؟ کوئی دلیل نہیں، وہ تو اپنی جگہ بین ہے۔ اب اگر کوئی ڈٹائی کے اوپر اتر آیا ہو تو ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن 3 مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر صرف یہ وحی جلی نہیں آتی تھی، یہ وحی مطلوع نہیں آتی تھی، بلکہ وحی خفی یا وحی غیر مطلوع یا الہام یا تحدیث یا ارات یا خواب یا کسی اور شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی، جس کو کہ ہم وحی خفی کہتے ہیں۔ اور حضور کی تبیین جو ہے در حقیقت جو ہمیں سنت رسول میں ملی، چاہے وہ تواتر عمل سے ہے اور چاہے وہ حدیث کے مجموعے سے ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبیین ہے جو اس نے اپنے نبی کو وحی خفی کے ذریعے سے منتقل کی، اور نبی کی زبان مبارک سے وہ امت کو منتقل ہوئی۔ اب اس میں آخری بات صرف ایک میں کہوں گا، اور دیکھیے قرآن مجید، میں نے سورہ انفطار کی ابتدائی آیات بھی پڑھی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جو لوگ بھی ان مشرکوں میں سے اور اہل کتاب میں سے کفر پر اڑ گئے تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی، حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل واضح بات، روشن بات، اظہر من الشمس، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔
اگلی دو آیتوں میں اس بینہ کی تشریح کی گئی. تب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. رسول اور یہ کتاب مل کر بینہ بنتے ہیں. یہ دو ایک وحدت ہیں، آرگینک ہول ہیں. سورہ نساء میں کھولا گیا ہے وہ لوگ الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں. اللہ کی کتاب مانیں گے، رسول کی بات تھی اپنے زمانے کے لیے، تفریق ہو گئی. الذین یفرقون اللہ، یفرقون بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم مانیں گے ایک کو دوسرے کو نہیں مانیں گے. فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ کٹر کافر ہیں، چاہے یہ کتنے ہی بڑے موحد بنے پھرتے ہوں اور کتنے ہی بڑے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں. یہ رسول اور اللہ ایک وحدت، اللہ کا کلام رسول کا فرمان ایک وحدت. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. اسی طرح ذکر کا لفظ آیا ہے سورہ طلاق میں، وہاں بھی جمع کیا ان دونوں چیزوں کو. فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لوگوں دیکھو اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول جو تلاوت کر رہا ہے تم پر اللہ کی آیات بینات. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں اندھیاروں سے ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. تو ذکر بھی رسول اور آیات بینات ملا کر بنا، بینہ بھی رسول اور رسول کے ساتھ آیات بینات ملا کر بنا. ان دونوں کا اس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے غیر منفک ہیں، علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہ ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک وحدت ہیں. اور یہی در حقیقت ہمارے دین کی وہ بنیادی حقیقت ہے کہ جس سے آج کے دور میں جدید مادہ پرستانہ ملحدانہ افکار و تہذیب کے زیر اثر مسلمانوں کے بھی جدید تعلیم یافتہ، وہ جن کے بارے میں کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس تعلیم نے جو بھی اثرات ڈالے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فتنہ جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ ہے یہ فتنہ انکار حدیث یا استخفاف حدیث. حدیث کو خفیف سمجھنا یا حدیث کا انکار کرنا. اس کے مختلف گریڈز ہیں، کچھ خالص اہل قرآن ہیں، کچھ ذرا اور قسم کے ہیں، کچھ اور بے شمار شیڈز ہیں، ان میں کوئی ایک نہیں ہے. کسی کے نزدیک نماز 2 ہے، کسی کے نزدیک 3 ہے، کسی کے نزدیک صرف یہ ہے کہ بیٹھ کر بس لو لگا لو کرسی پر یہی نماز ہے، کوئی اس کی شکل نہیں ہے. یہ مختلف ہے. ظاہر بات ہے کہ امت کو جمع کرنے والی شے تو سنت تھی. یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ کا. آج 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہے. چلے جائیے انڈونیشیا کا جو موسٹ ایسٹرن کوئی جزیرہ ہوگا اور وہاں سے لے کے موریتانیہ، نہیں اب تو امریکہ میں 8 ملین مسلمان تو امریکہ میں ہے، 80 لاکھ. نماز میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا اختلاف ہے؟ رفع یدین کا اختلاف ہے، آمین بالجہر کا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جماعت نہیں ٹوٹتی. شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، مالکی، شافعی سب جمع ہو جائیں ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. کہیں اگر کسی کے نزدیک یہ ہوتا کہ نہیں جیسے رکوع ایک ہے سجدہ بھی ایک ہے، تو ایک آدمی تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرا آدمی ابھی سجدہ کر رہا ہوتا. وہ کہتا کھڑا ہونے والا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ تو قیام کا وقت آ گیا تھا، یہ ناداں سجدے میں پھر پڑے ہوئے. تو وہ فارمیشن تو ٹوٹ جاتی. کسی کے نزدیک پہلے سجدہ ہوتا پھر رکوع ہوتا تو فارمیشن ٹوٹ جاتی. ایک رکعت کی ترتیب میں مشرق بعید سے لے کر مغرب بعید تک کوئی فرق نہیں. فرق ہے کیا؟ جن میں کہ فارمیشن نہیں ٹوٹتی. آپ کی ڈرل کے اندر جو ہے وہ کوئی رکھنا نہیں آتا. کھڑے ہونا ہے تو سب کھڑے ہیں، رکوع میں گئے تو سب گئے ہیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے تو سب کھڑے ہیں، سجدے میں گئے تو سب گئے ہیں، پھر بیٹھے ہیں تو سب بیٹھے ہیں، پھر سجدہ کیا تو سب نے کیا، سب کھڑے ہو گئے. یہ چیزیں جو ہیں یہ سنت رسول کی برکت ہے. رہے تو صلو کما رہے تو مونی اسلی. اگر یہ مرکز ہٹا دیا جائے، ہر شخص کی اپنی نماز ہوگی، پھر وہ قرآن سے خود جوڑے گا
اور جوڑ کے جو چاہے گا نماز بنا دے گا. یہ ملت کی وحدت جو ہے پارا پارا ہو کر رہ جائے گی. اصل میں یہ ستون ہے وحدت ملی کا. ایک حبل اللہ ہے اللہ کی کتاب، اور دوسرے ستون ہے اس وحدت ملی کا، وہ ہے سنت رسول. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ. کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. پروردگار جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، دین کی جد و جہد کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف پھیر دے. اللہم ارزقنا اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وَاخْذُلْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ. اور اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کرے. اور اے اللہ ہم کہیں دھوکے سے ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں. ربنا تقبل منا. پروردگار ہماری اس دعا کو شرف قبول عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.